نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلی بار دارالعلوم باغ رضا میں ہماری آمد ہوئی. لگ بھگ 2 سال یا 3 سال پہلے استاد القراء خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر حضرت حافظ وقاری محمد عبدالکلام صاحب برہانی جیسی عظیم شخصیت سے میری ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ بہت ہی اخلاص مند اور ملنسار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں اور تازگی عطا فرمائے. اور ان کے 2 صاحبزادے ہیں جن کا نام ایک حضرت علامہ ابو النور نورانی میاں صاحب قبلہ اور ایک ہیں حضرت علامہ مولانا ابو الفتح صاحب قبلہ قادری. ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی اچھے ہیں. ہمارے اسٹیج پر جتنے علماء کرام و شعراء اعظام حاضر ہیں سب اچھے ہیں. مجمع بھی اچھا ہے, عوام بھی اچھی ہے, خواص بھی اچھے ہیں. ہم اور آپ یہاں آئے ہیں کسی کے لیے نہیں بلکہ نبی کے لیے. ہر مومن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. وہی ایمان کی دلیل ہے, وہی سچائی ہے, یہی حقیقت ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے گھر گھر نہیں بلکہ پوری دنیا میں نبی کی محبت کا پیغام دیا. اور حالات حاضرہ کے مطابق جو آپ کے مشن پر آپ کے مسلک پر قائم رہے گا وہی سچی راہ ہے. اور آپ کے راہ سے ذرہ برابر پھٹا تو وہی گمراہ ہے. تو کچھ عرض و معروض سے قبل بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتانہ محبتانہ والہانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے بھی عادت کے مطابق چند اشعار نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں.
اور وہ بھی کلام اعلیٰ حضرت پیش کروں گا، اور جو مائک درست کر رہے ہیں وہ نعت شریف پڑھنے کے لائق مائک کو کر دیں، یعنی تھوڑا سا یہ کو دیں۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور بھی شعر پیش کرو، سماعت فرمائے کہ مکہ عرش انہیں کا فلک فرش ان کا، مکہ عرش انہیں کا فلک فرش ان کا، مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا، ارے ملک خادمہ نے سرائے محمد، ملک خادمہ نے سرائے محمد۔ اور یہ بہت عمدہ شعر حضرات سماعت فرمائے۔ یقیناً امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی جو نعتیہ شاعری، وہ یا تو قرآن پاک کی آیت ہے، یا حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت آپ شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، جب وہ ایمان نہیں لائے گا تو جانے سے فائدہ کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے کلیم جاؤ تو پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے درمیان حاضر ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا تمام تر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں ایک دو نہیں بلکہ 70,000 جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور لگ بھگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں جب وہ آیا تو اژدہا بنا کر کے جادوگروں نے ڈالا۔ جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ اژدہا بڑھے تو اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، بہت بڑا اژدہا بن گیا وہ عصا، اور جادوگروں کے سارے اژدہوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر کے 70,000 جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں گر کر کے ایمان لیا۔ تو اسی کا ترجمانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے شعر میں کیا، کیا عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گراں کا سہارا عصائے محمد، گراں کا سہارا عصائے محمد۔ ایمان مارے گئے، کافی شہادتیں ہوئیں، لہذا ہماری پہچان یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے علماء چاہے بڑا عالم ہو چاہے چھوٹا عالم ہو، عالم دین کی عزت اور عظمت کا خیال کریں۔ یہی اچھا اور بہترین نمونہ ہے۔ پرانے زمانے میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے قاضی صاحب تشریف لے گئے کسی ضرورت کے تحت، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے امام کی، قاضی صاحب کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر کے کہا، حضور آپ تکلیف کیوں اٹھائی؟ اگر آپ حکم فرما دیتے تو یہ سلطان صلاح الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو پہلے کے لوگ نظریہ اپنے علماء کا احترام کرتے، حفاظ قرہ کا احترام کرتے، تو وہ حکومت ہمارے ہاتھوں میں۔ لیکن آج 5 وقتہ امام ہے، باہر نکلا مسجد کے اندر، پیچھے امام کے اللہ اکبر، مسجد کے باہر امام کی شروع ہو گئی۔ تو لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اور علم دین حاصل کرنا، جس طرح کی حدیث پاک پیش کیا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ فرض اتنا ہے کہ ضروریات دین کے جو مسائل ہیں اتنا علم حاصل کرنا، اور پوری بستی کے لیے ایک عالم دین، ایک فقیہ کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ حضرات، یہ باتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں فتنے اٹھے اسلام کے خلاف، لیکن تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ایمان کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں علماء کرام نے باطل قوتوں سے مقابلہ کیا اور ایمان کی حفاظت فرمائی۔ حضرات، میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت ہی خطرناک وہ دور تھا، تحریوں کا دور تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اپنے کیا کہ اس زمانے میں انہوں نے باہر سے حدیث موضوع گڑھ کر اسی میں شامل کر لی، لیکن جب حضرت امام اعظم اپنی کثیر تلامذہ کے ساتھ میدان عمل میں آئے اور جب حدیث موضوع کی کو تلاش، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی جب ٹٹولنا شروع کیا، تو لگ بھگ لکھنے والوں نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ لگ بھگ 5 لاکھ حدیث موضوع جو گڑھی ہوئی تھی اسے نکال کر الگ کر دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے جو ان کی محنت اور ان کی کاوش ہم سب کو فقہ کی کتابیں ملی، امام ملے، بڑے بڑے لوگوں نے انہی کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام ملا۔ لہذا آپ اپنے مدرسوں کو اچھی طرح خیال کریں، یعنی آپ مدرسے کی جو ضرورت ہے آپ اسے پورا کریں، کیونکہ
مدرسہ چلانا بہت مشکل کا کام ہے۔ اس لیے کوشش یہی رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حضرت حافظ وقاری عبدالکلام صاحب قبلہ کا ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ یہ شعبہ حفظ ہے، کچھ بچے ہیں، تعمیر کی بھی ضرورت پڑے گی، بچے بھی پڑھیں گے، اس لیے چاہیے کہ یہ عمارت اور بنے، کافی ترقی ہو، اور محلہ کے جتنے لوگ ہیں وہ علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اور حضرات، ہر مقام اور ہر جگہ پر تو اس لیے پیچھے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات، یہ بچے دستار بندی ہیں، آج ان کے ماں باپ کی دل میں بڑی خوشی ہوگی کہ یہ دستار بندی کے لیے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا اساتذہ کرام نے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ آج ان کے باپ ماں کی آرزو پوری ہوئی، آرزو پوری ہوئی، آج ان کے باپ ماں کی آرزو پوری ہوئی۔ جامعہ کے چمن میں حفظ کی دستار ہے، حضرت احمد رضا کی کیا نرالی شان ہے، کیا نرالی شان ہے۔ ان کی عظمت پر نچاور، ان کی عظمت پر نچاور صاحب ایمان ہے، حضرت احمد رضا کی کیا نرالی شان ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی مشہور کتاب فتاوی رضویہ ہے، جو بڑی نمونہ کے طور پر آج وہ کتاب دیکھی جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ آپ جب مکہ مکرمہ دوسری بار تشریف لے گئے تو ایک کتاب جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کتاب لکھی، یعنی لگ بھگ 1200 صفحات میں، اور خلیل احمد امبیڈکر نے 5 سوالات کیے، اور ان سوالات علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے جب امام عشق و محبت نے اس کتاب کو لکھنا چاہا تو بتایا جاتا ہے کہ 8.5 گھنٹے میں اس کتاب کو لکھ کر کے وہاں کے گورنر کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلے تو علامہ صالح مکی رحمت اللہ، علامہ کمال صالح مکی جو وہاں کے قاضی تھے، ان کے سامنے جب وہ سوال پیش کیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، تو سب سے پہلے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء کے درمیان لگ بھگ 2 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ علم غیب کے تعلق سے قرآن و حدیث کے روشنی میں علماء کے سامنے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ مختصر میں اس کتاب کو لکھی جائے، لیکن حضرت علامہ جو ہے صالح کمال مکی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو، مہاجر مکی رحمت اللہ نے کہا کہ ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے علوم غیب مصطفیٰ پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 3 دن کی مہلت لی، اور آپ اس وقت سفر کے لیے گئے تو وہاں پر کافی بخار اور شدت کی وجہ سے بہت بحال، لیکن اعلیٰ حضرت کو اب صبح وہ کتاب دینا ہے، عشاء کے بعد آپ لکھتے جا رہے ہیں، اور پیچھے
حضرت علامہ حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں، اس کی تصریح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی فجر سے پہلے الدولۃ المکیہ لکھ کر اعلیٰ حضرت نے کمپلیٹ کر دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قاضی صاحب کے ہاتھ میں کتاب پیش کر دی، اور جب وہ کتاب پاشا کے ہاتھ جب دربار میں سنایا گیا، اور جب وہ سنا وہاں کا جو ہے گورنر، تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل سے چھیننے کے لیے آئے تھے۔ جب وہاں تلاشا گیا تو وہ اسماعیل نے خلیل احمد امبیٹھی بھی وہاں سے چھوڑ بھا کر ہندوستان چلائے، اور کیا دیکھا کہ وہاں کے گورنر نے اعلیٰ حضرت سے کہا، آج آپ نے تمام مکہ والے حجاز والوں کی رہنمائی فرمائی، اگر آپ حکومت مانگتے ہیں تو حکومت دوں گا، اگر آپ جتنے پیسے کی فرمائش کرتے ہیں تو میں اتنا ہی پیسے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن واہ عاشق رسول، اعلیٰ حضرت کی عظمت پر قربان جائیے کہ آپ نے نہ حکومت مانگی نہ پیسہ مانگا، بلکہ کہا مجھے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کرنے کا موقع دیا۔ حضرات، اور یہ بات اب آخری پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور مقام غوثیت پر بھی فائز تھے، بہت بڑے کتب ولی اللہ کے تھے۔ اللہ نے بچپن ہی سے آپ کو تمام علوم و فنون سے نوازا تھا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ نظریہ تھا، آپ پورے بریلی کا آپ جو ہے گھر کا جائزہ لیتے، کوئی غریب بیوہ مسکین اس کا ہمیشہ خیال کرتے، جتنی کتابیں آپ لکھتے اسے شائع کر کے پوری ہندوستان میں علماء کے ہاتھ فری میں تقسیم کرواتے، اور جہاں امام بھیجتے اپنے جیب سے پیسہ خرچ کرتے۔ یہ آپ کی عادت میں شمار تھی، اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں سے آپ نے جنگیں کی، یعنی قلم سے۔ حضرات، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی قربانیاں ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، لہذا ہم اور آپ ان کے مشن پر ہمیشہ قائم رہیں اور انہی کے مشن پر چلیں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی و کامرانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام رضا کانفرنس، خواجہ کلام الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر نور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و محدث کبیر حضرت علامہ الشاہ الحاج محمد ابو الکلام صاحب قبلہ رضوی قادری برحانی مدظل العالی والنورانی ممبر نور پر ہیں۔ اتنا آپ سمجھ لیجئے، ان کی شان، بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ، ان کی شان کیا میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ محبت سے نوازا ہے، عنایت سے نوازا ہے۔ نورانی بھائی شعر یہ دیکھیں اور آپ اس کی لاج رکھیں ممبر والے، کہ محبت سے نوازا ہے، عنایت سے نوازا ہے، امام اہل سنت کی امانت سے نوازا ہے، اور اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجئے، انہیں تاج الشریعہ نے خلافت سے نوازا ہے۔ اسی سے ماشاءاللہ حکم دوبارہ پڑھنے کے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، کہ محبت سے نوازا ہے، عنایت سے نوازا ہے، امام اہل سنت کی امانت سے نوازا ہے، اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجئے، انہیں تاج الشریعہ نے خلافت سے نوازا ہے، انہیں تاج الشریعہ نے خلافت سے نوازا ہے۔ چلتے چلتے یہ پیغام دے کر کے جائیں کہ امام عشق و محبت کے مشن پر چلنا یہی ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت کے یہ شعر سے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ
دنیا سے مسلمان گیا. اور آخر میں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے. نہ مانیں گے نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اب آخری وقت چلتے چلتے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو اس ادارے کی آپ تعاون کریں کہ مدرسہ آگے بڑھ جائے. میں چاہتا ہوں کہ چند حضرات اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کچھ ایسے حضرات کھڑے ہو جائیں جو 10,000 روپیہ آپ رسید رکھیں, جو ہے جو حضرات نام نہ لائیں ہو پیسہ وہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اور یقیناً دولت تو آپ نے بہت کمایا, لیکن یہ دولت چلیے خیر کوئی بات نہیں ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. جیسا آپ کو سمجھ میں آئے گا, جس اعتبار سے آپ مدرسے کی تعاون کرتے رہے, میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المؤمنین, استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المؤمنین, استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المؤمنین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.